الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کے سامنے سورۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، پھر نوجوانی، پھر جوانی، اور پھر 25 سال سے لے کر 40 سال تک کا جو عرصہ ہے، جو عمر ہے، اس کے دوران جتنے بھی مراحل، حالات، واقعات آئے وہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے. اب سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبل النور یعنی غار حرا، جبل النور وہ پہاڑ ہے جو مکے کے قریب ہے، جیسے کہ سابقہ بیان میں ہم نے کہا آپ سے، اور اس میں جو ایک غار ہے جس میں پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس کا نام ہے غار حرا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے شہر سے باہر ہو کر کے اس غار میں جا کے کئی دنوں تک تشریف فرماتے، اپنے ساتھ کھانے کے لیے کچھ لے کر جاتے. علماء نے لکھا ہے کہ کئی دنوں تک، مہینے تک کے بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرماتے، اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ سے دعائیں کرتے. اور مکہ کے شہر میں جو ظلم و زیادتی، شراب نوشی اور شرک و بدعت، بت پرستی، یہ سارے افعال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور ہو جاتے تھے. اس لیے چلے جاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول سے، جو مکہ کے شہر میں جو ماحول تھا، اس سے نفرت کرتے تھے. اور اللہ جل جلالہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے تیاری فرماتے. غار حرا میں پہلی وحی کس طرح نازل ہوئی؟ آئیے چلتے اس طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رات کا وقت ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اسی رمضان المبارک کے مہینے میں سے ایک رات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اس غار حرا کے اندر، اچانک ایک شخص، ایک فرشتہ، ایک نور اس غار کے اندر آ جاتا ہے، اور شکل و صورت جو ہے وہ انسان کی ہے. داخل ہونے کے بعد وہ فوراً کہتے ہیں اقرأ، پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. وہ پھر سے کہتے ہیں کہ اقرأ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جواب ہوتا ہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگاتے ہیں انتہائی زور سے، اور پھر کہتے ہیں اقرأ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
2 دفعہ یا 3 دفعہ اس طرح سینے سے لگایا اور اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، اور جو وحی اللہ رب العالمین کی طرف سے اتری تھی اور یہ لے کر آئے تھے وہ پڑھنا شروع کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ پہلی وحی ہے، سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں ہیں، جس کا لفظی ترجمہ یہی ہے کہ اقرأ پڑھے، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، انسان کی جو تخلیق کی، انسان کو گوشت کے ایک لوتڑے سے بنایا، اور پھر اس کے بعد اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب انتہائی بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے تمہیں علم سکھایا، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، کہ انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا، جو وہ نہیں جانتا اللہ نے وہ سکھایا۔ یہ شروع کی 5 آیاتیں نازل ہوئی، اس کے بعد جبرائیل امین چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کانپ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لاتے ہیں اپنے گھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور یہ فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے اڑنے کے لیے چادر دے دیجئے، بار بار یہ فرما رہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، سو گئے۔